بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق بہت نفیس تھا۔ گوشت سے خاص رغبت تھی۔ زیادہ ترجیح دست گردن اور پیٹھ کے گوشت کو دیتے تھے۔ نیز پہلو کی ہڈی پسند تھی۔ سرید گوشت کے شوربہ میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ مخصوص عربی کا کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ تناول فرمانا مرغوب تھا۔ پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی، مکھن وغیرہ اشیاء شامل تھیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور کا استعمال بھی اچھا لگتا اور مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی ذوق میں شامل تھا۔ کھرچن سے بھی آنس تھا۔ ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے تھے۔ مریضوں کی ہر پرہیزی غذا کے طور پر حریرہ کو اچھا سمجھتے اور تجویز بھی فرماتے۔ میٹھا پکوان بھی مرغوب خاص تھا۔ اکثر جو کے ستو بھی استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ امراء کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے کہ ہمسایہ کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے۔ پینے کی چیزوں میں نمبر 1 میٹھا پانی تھا اور بطور خاص 2 روز کی مسافت سے منگوایا جاتا۔ دودھ پانی ملا دودھ اور شہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرماتے۔ غیر نشہ دار نیند بھی قرین ذوق تھی۔ افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا ناپسند تھا۔ اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقین فرمائی۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام فرما دیا تھا۔ کانچ، مٹی، تانبا اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے رہے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے۔ برتن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا۔ 2 زانو یا اکڑو بیٹھتے۔ ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے۔ ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے۔ کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے اور ان کو لتھڑنے نہ دیتے۔ دعوت ضرور قبول فرماتے اور اگر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی ساتھ ہوتا تو اسے لیتے جاتے، مگر صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار سے کہتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس سے بے تقاضائے مروت سب سے آخر میں اٹھتے۔ دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ جاتے۔ فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے، دعا کرتے جس میں خدا کی نعمتوں کے لیے ادا شکر کر کے کلمات ہوتے۔ نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کے لیے برکت چاہتے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو بااسرار شریک کرتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھوا دیتے۔ پانی غٹ غٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے اور بالعموم 3 بار پیالہ منہ سے الگ کر کے سانس لیتے اور ہر بار آغاز بسم اللہ اور اختتام الحمدللہ والشکر اللہ پر کرتے۔ عام طریقہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا۔ پینے کی چیزیں مجلس میں آتی تو بالعموم دہنی جانب سے دور چلاتے اور جہاں ایک دور ختم ہوتا دوسرا وہیں سے شروع کرتے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے، مگر داہنے ہاتھ والوں کی مقررہ استحقاق کی بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھنا ناپسند تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے۔ زہر خورانی کے واقعے کے بعد معمول ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کھانا کھلاتا تو پہلے 1 آدھا لقمہ خود اسے کھلاتے۔ کبھی اکڑو بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھ زانوں کے گرد ہلکا زن کر لیتے، کبھی ہاتھوں کے بجائے کپڑا لپیٹ لیتے۔ بیٹھتے ہوئے ٹیک لگاتے تو بالعموم الٹے ہاتھ پر فکر یا سوچ کے وقت بیٹھے ہوئے زمین کو لکڑی سے گریدتے۔ سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کے ہتھیلی پر دہنا رخسار پر رکھ دیتے۔ کبھی چت بھی لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں بھی رکھ لیتے، مگر ستر کا اہتمام رکھتے۔
پیٹ کے بل اور اوندھا لیٹنا سخت ناپسند تھا اور اس سے منع فرماتے تھے۔ ایسے تاریک گھر میں سونا پسند نہ تھا جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ کھلی چت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہ سمجھتے۔ وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کی علاوہ آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص اور سورۃ معوذ 3 بار پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے۔ سوتے ہوئے ہلکی آواز سے خراٹے لیتے۔ رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ سونے کے لیے ایک تہہ بند علیحدہ تھا، کرتا اتار کر ٹانگ دیتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کا توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جن دوستوں کو یہ میری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی اچھی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔